ننہالان جمع مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ 20 فروری کا دن جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک یادگار دن ہے۔ سن 1886 میں اس روز حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر مصلح موعود کے بارے میں پیشگوئی فرمائی، جو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کے وجود میں بڑی شان سے پوری ہوئی۔ 1944 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست یہ خبر دی کہ آپ ہی اس پیشگوئی کے مصداق ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اظہار حق کے طور پر آپ نے ہوشیارپور، لدھیانہ، لاہور اور دہلی میں 4 عظیم الشان جلسوں سے خطاب فرمایا اور بڑی تفصیل سے اس بات کا اعلان فرمایا کہ آپ ہی اس پیشگوئی کے حقیقی مصداق ہیں۔ آئیے ذرا حضرت مصلح موعود کے پیچھے قدم بقدم چلتے ہوئے آپ کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں اور پیشگوئی کے ایمان افروز ظہور سے اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ 26 مئی 1908 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ہوا۔ حضرت مصلح موعود آپ کے بچوں میں سب سے بڑے تھے۔ اچانک اس عظیم خلا سے، گھریلو اور خاندانی ذمہ داریوں کے تصور سے آپ پر جو بوجھ آن پڑا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے نازک اور دردناک موقع پر حضرت مصلح موعود نے حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر یہ عہد کیا کہ اگر سارے لوگ بھی آپ کو چھوڑ دیں اور میں اکیلا رہ جاؤں تو میں اکیلا ہی ساری دنیا کا مقابلہ کروں گا اور کسی مخالفت اور دشمنی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ وقتی اور جذباتی اظہار نہ تھا، ایک سچا اور قطعی پیمان وفا تھا جس کو آپ نے ہر آن یاد رکھا اور خوب خوب نبھایا۔ صرف کر ڈالی خدا کی راہ میں سب طاقتیں، جان کی بازی لگا دی قول پر ہارا نہیں۔ حضرت مصلح موعود نے جوانی کی حدود میں قدم رکھتے ہی خدمت دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ یہ مبارک جہاد آپ کی ساری زندگی پر پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ 1906 میں 17 سال کی عمر میں آپ صدر انجمن احمدیہ کے ممبر مقرر ہوئے اور اسی سال آپ نے جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ میں پہلی بار تقریر کی۔ 1910 میں خلافت اولیٰ کے دور میں پہلی بار خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ 1912 میں آپ نے بلاد عربیہ کا سفر فرمایا۔ اس سفر کے دوران آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور شریف مکہ سے بھی ملاقات کی۔ اس سفر میں آپ مصر بھی تشریف لے گئے۔ 1913 میں آپ کو جماعت کی ایک عظیم اور پائیدار خدمت کی توفیق عطا ہوئی۔ آپ کے ہاتھوں اخبار الفضل کا اجرا ہوا۔ جماعت کا یہ نقیب آج بھی بڑی شان سے جاری ہے۔ ربوہ کے علاوہ لندن سے اس کا انٹرنیشنل ایڈیشن بھی شائع ہوتا ہے۔ الفضل اخبار نے جماعتی تربیت اور خاص طور پر خلیفہ وقت کے ارشادات ساری دنیا میں پھیلانے کے سلسلے میں تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ 1914 میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو خلافت کی ذمہ داری حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ جماعت کی غالب اکثریت نے آپ کی حیات پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 25 سال تھی۔ دنیا کی نظر میں ایک کم عمر، نوجوان، نا تجربہ کار اور دنیاوی اعتبار سے علمی لیاقت نہ رکھنے والے کے کندھوں پر یہ بھاری بار امانت ڈال دیا گیا۔ بعض نے خیال کیا اور برملا اظہار بھی کہ اب اس جماعت کا شیرازہ بکھر جائے گا، کیونکہ اس کی باغ ڈور ایک بچے کے سپرد کر دی گئی جو ان کی نظروں میں اس لائق نہ تھا۔ لیکن جسے خدا نے خلیفہ بنایا ہو اور جسے خدا نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہو، وہ کیسے ناکام ہو سکتا تھا؟ وہی بچہ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے سائے میں ایک عظیم قائد کے طور پر ابھرا اور دن بدن آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل و فراست، روحانی، علمی اور قائدانہ صلاحیتوں میں غیر معمولی برکت عطا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی جانثار جماعت کو ایسا متحرک اور فعال بنا دیا کہ جماعت احمدیہ نہ صرف سارے ہندوستان میں
ایک منظم اور مستعد جماعت کے طور پر پہچانی جانے لگی، بلکہ دیگر ممالک میں بھی اس جماعت کے حوالے سے اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ حضرت مصلح موعود نے خلیفۃ المسیح ثانی کے طور پر 51 سال سے زائد عرصے تک جماعت احمدیہ کی قیادت فرمائی۔ یہ تاریخ احمدیت کا ایک سنہری دور ہے۔ اس دور میں اسلام کی ترقی اور غلبہ، احمدیت کے استحکام، قرآن مجید کی اشاعت اور ملک و قوم کی خدمت وغیرہ کے اعتبار سے اتنے کام ہوئے کہ ان کا تذکرہ کرنے کے باوجود ہمیشہ ہی تشنگی کا احساس رہتا ہے۔ کسی بھی کام کو احسن رنگ میں سر انجام دینے کے لیے پلاننگ اور تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت مصلح موعود نے سب سے پہلے اس بنیادی کام کی طرف توجہ فرمائی۔ منصب خلافت پر مطمئن ہونے کے 1 ماہ بعد آپ نے ملک بھر کے احمدی نمائندگان کی ایک خصوصی مجلس مشورے کی غرض سے طلب فرمائی۔ غور و فکر، مشورہ اور دعاؤں کے بعد فوری طور پر آپ نے تربیتی، اصلاحی، تنظیمی اور تبلیغی کاموں کا بیک وقت آغاز کر دیا۔ برطانیہ میں تبلیغ اسلام کے لیے خلافت اولیٰ کے آخر میں مبلغین بھجوائے جا چکے تھے، تاہم برطانیہ میں مرکزی دارالتبلیغ کا باقاعدہ قیام خلافت ثانیہ کے آغاز میں اپریل 1914 میں ہوا۔ اس سے اگلے سال سیلون اور ماریشس میں بھی تبلیغی مراکز جاری ہوئے۔ 1920 میں امریکہ اور 1921 میں سیرا لیون، گھانا، نائجیریا اور بخارا میں تبلیغ اسلام کے مراکز قائم ہوئے۔ یہ سلسلہ مسلسل آگے سے آگے بڑھتا رہا۔ مجموعی طور پر خلافت ثانیہ میں 46 ملکوں میں جماعت احمدیہ کو تبلیغی مراکز قائم کرنے کی توفیق ملی۔ بیرونی ممالک میں 311 مساجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ان مساجد کے میناروں سے صبح و شام توحید کی منادی ہونے لگی۔ تبلیغ اسلام کا مقدس فریضہ ہمیشہ ہی حضرت مصلح موعود کی ترجیحات میں سر فہرست رہا۔ آپ نے جماعت کو تحریک کی کہ نوجوان خدمت دین کے لیے اپنی زندگیاں اس طور پر وقف کریں کہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا اور وہ ہر کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ آپ نے جماعت کے سامنے یہ انقلابی تحریک پیش فرمائی اور ساتھ ہی اپنا شاندار قابل تقلید نمونہ بھی۔ آپ نے فرمایا، میرے 13 لڑکے ہیں اور 13 کے 13 دین کے لیے وقف ہیں۔ جماعت کے جانثاروں نے اس تحریک پر والہانہ لبیک کہا اور سینکڑوں نوجوانوں نے اپنی زندگیوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ تعلیم و تربیت سے فارغ ہو کر ہندوستان اور اکناف عالم میں مفوضہ خدمات سر انجام دینے لگے۔ آپ کے دور میں 164 واقفین زندگی مجاہدین نے دیار غیر میں تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیا۔ مجاہدین اسلام کو یہ توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطا ہوئی، لیکن قربانی کا یہ جذبہ پیدا کرنے میں حضرت مصلح موعود نے ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ بنی نوع انسان کی خدمت کا میدان بھی کبھی حضرت مصلح موعود کی نظر سے اوجھل نہیں ہوا۔ آپ نے بالخصوص افریقن ممالک کی طرف اس ضمن میں خصوصی توجہ فرمائی، کیونکہ وہاں پر تعلیمی اور طبی سہولتوں کا فقدان پایا جاتا تھا۔ آپ کے دور خلافت میں 24 ممالک میں 74 تعلیمی مراکز، اسکول اور کالج کا قیام ہوا، 28 دینی مدارس جاری ہوئے اور 17 ہسپتالوں کا قیام عمل میں آیا۔ ہند و پاک کی تقسیم کے وقت لاکھوں بے سہارا، بھوکے پیاسے اور در بدر ٹھوکریں کھانے والے مہاجرین کی جس طرح منظم طور پر بے لوث خدمت جماعت احمدیہ کے رضاکاروں نے کی، وہ تاریخ احمدیت کا ایک زرین باب ہے۔ اس عظیم خدمت کے پیچھے بھی حضرت مصلح موعود کا شفیق وجود متحرک نظر آتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اہل کشمیر کو ہندوؤں کے مظالم سے نجات دلانے اور کشمیر کی تحریکی آزادی کو منظم کرنے کے سلسلے میں بھی حضرت مصلح موعود نے بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے پہلے صدر رہے۔ حکومت پاکستان کی درخواست پر آپ کی زیر ہدایت فرقان فورس نے کشمیر کے محاذ پر فوجی خدمات سر انجام دی۔ یہ بٹالین احمدی رضاکاروں پر مشتمل تھی، جس نے 1948 سے 1950 تک بہت جوش اور مستعدی سے کشمیر کے محاذ پر اپنی فوج کی مدد کی۔ احمدی رضاکاروں کو حکومت پاکستان اور اخبارات نے دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا۔
حضرت مصلح موعود خود محاذ پر جا کر اپنی جماعت کے شیر دل نوجوانوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے اور عزم نو عطا فرماتے رہے۔ قیام پاکستان کے سلسلے میں حضرت مصلح موعود کی قیادت میں جماعت احمدیہ نے ہر مرحلے پر تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ قائد اعظم کی برطانیہ سے ہندوستان واپسی اور مسلمانان ہند کی قیادت کرنے میں حضرت مصلح موعود کی ہدایات اور کوششیں شامل تھیں۔ آپ کی ہدایت پر اس وقت کے امام مسجد فضل لندن مولانا عبد الرحیم درد نے قائد اعظم کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ سیاسی محاذ پر ہندوستان کے مسلمانوں کی پرزور اور بے لوث نمائندگی کا حق حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے ادا کیا، جو حضرت مصلح موعود کی رہنمائی میں کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ دنیا کے متعدد ممالک کو آمرانہ تسلط سے نجات دلانے اور آزادی سے ہمکنار کرنے میں بھی حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے ایسی سنہری خدمات سر انجام دی ہیں جو تاریخ عالم کے صفحات سے کبھی مٹائی نہیں جا سکتی۔ جماعت کے انتظامی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے آپ نے 1919 میں صدر انجمن احمدیہ میں نظارتوں کے نظام کو وسعت دی۔ جماعت کے مردوں اور عورتوں کو مختلف ذیلی تنظیموں میں تقسیم کر کے اپنے اپنے دائرہ کار میں متحرک اور فعال بنانا بھی آپ کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ 1922 میں لجنہ اور 1928 میں ناصرات الاحمدیہ کا نظام قائم فرمایا۔ خدام الاحمدیہ کا قیام 1938 میں اور اطفال الاحمدیہ کی تنظیم 1940 میں بنائی گئی۔ اسی سال مجلس انصار اللہ کا قیام بھی عمل میں آیا۔ نظام خلافت کے بعد مجلس شورا کا نظام سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا آغاز 1922 سے فرمایا۔ آپ نے باقاعدہ وقف زندگی کی تحریک 1917 میں کی اور ان واقفین کی تعلیم و تربیت کے لیے 1928 میں جامعہ احمدیہ قائم فرمایا۔ دارالقضاء کا نظام 1925 میں عمل میں آیا۔ 1923 میں ہندوؤں نے دوسرے لوگوں کو ہندو بنانے کا عزم لے کر شدی کی زبردست تحریک شروع کی۔ بہت سے مسلمان اس ریلے میں بہہ کر ہندو ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت مصلح موعود سخت بے قرار ہو گئے۔ آپ نے اس شدی کی تحریک کے مقابل پر جوابی تحریک شروع فرمائی۔ احمدیت کے جانثار مبلغین نے آپ کی زیر ہدایت ایسی جانبازی سے اس جہاد میں حصہ لیا کہ نہ صرف بہت سے مسلمان ہندو ہونے سے بچ گئے بلکہ جو لوگ ہندو ہو گئے تھے وہ دوبارہ اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ 1934 میں احرار نے جماعت احمدیہ کے خلاف ملک گیر تحریک جاری کی۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم جماعت احمدیہ کو دنیا سے کلیتاً نابود کر دیں گے اور اس جماعت کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیں گے۔ حضرت مصلح موعود نے اپنی خداداد فراست سے نہ صرف احرار کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا بلکہ اس ناپاک منصوبے کے جواب میں تحریک جدید کے نام سے ایک ہمہ گیر تحریک کا آغاز فرمایا، جس کے ذریعے ساری دنیا میں اشاعت اسلام کا فریضہ سر انجام دیا جانے لگا۔ اس تحریک جدید کے شیریں ثمرات نے آج کل عالم کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے اور دنیا کے اکثر ممالک اسی بابرکت تحریک سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ 1947 میں جب بر صغیر کی تقسیم عمل میں آئی تو جماعت احمدیہ کو اپنے مرکز قادیان سے ہجرت کرنی پڑی۔ یہ وقت جماعت کے لیے بہت ہی کٹھن تھا۔ حضرت مصلح موعود نے کمال فراست اور حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے نہ صرف افراد جماعت کی جانی و مالی حفاظت کا انتظام کیا بلکہ پاکستان میں جماعت کے لیے نیا مرکز بھی قائم کر دیا۔ 1 سال کے اندر دارالحجرت ربوہ کا قیام فی الحقیقت ایک معجزے سے کم نہیں۔ بے آب و گیا ویران و بنجر سرزمین کی جگہ اب ایک سرسبز و شاداب ترقی یافتہ پر رونق شہر آباد ہے۔ ربوہ کا وجود قائم و دائم رہے گا۔ کوئی جبری قانون اس کے نام کو مٹا نہیں سکتا۔ اس بستی کا چپا چپا اس بات کا گواہ رہے گا کہ اس کا بانی صاحب عزم بھی تھا اور صاحب عظمت بھی۔ مخالفت کی آندیاں ہمیشہ سے خدائی جماعتوں کی تاریخ کا حصہ رہی ہیں۔ 1953 میں پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف مجلس احرار نے ایک ملک گیر تحریک چلائی۔ ان کے عزائم انتہائی ظالمانہ اور خطرناک تھے۔ ایسے مراحل بھی آئے کہ بڑے صاحب حوصلہ لوگوں کے پتے پانی ہو رہے تھے، لیکن وہ مبارک وجود
جس کو خدا نے اپنے کلام میں سخت ذہین و فہیم فرمایا، جس کے نزول کو بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب قرار دیا، وہ اولو العزم رہنما جماعت کے سر پر موجود تھا اور اس کے سر پر خدا کا سایہ تھا۔ حضرت مصلح موعود نے اس نازک دور میں جماعت کی حفاظت اور رہنمائی کا اہم فریضہ انتہائی خوش اسلوبی سے ادا فرمایا، اور اللہ سے خبر پا کر یہ اعلان بھی فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا تعالی ہماری مدد کو دوڑا چلا آ رہا ہے۔ ان ہنگاموں کے نتیجے میں چند خوش قسمتوں نے شہادت کا اعزاز پایا، لیکن مخالفت کا یہ سیلاب جماعت کی ترقی کو نہ روک سکا، بلکہ جماعت کی مستقل ترقی کا ایک اور وسیلہ تحریک وقف جدید کے ذریعے نمودار ہوا، جس کا آغاز حضرت مصلح موعود نے 1957 کے آخر میں فرمایا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ پیشگوئی مصلح موعود میں ایک صفت فرزند موعود کی یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اس پہلو کا ایمان افروز ظہور اس طور سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مصلح موعود کو دنیاوی ڈگریوں کے بغیر اور نہایت کمزور صحت کے باوجود دینی اور دنیاوی علوم سے مالا مال کر دیا۔ آپ کو مطالعے کا بہت زیادہ شوق تھا، اس ذریعے سے جو علم حاصل کر سکتے تھے وہ آپ نے کیا۔ اس پر مزید یہ کہ اس سخت ذہین و فہیم انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور فضلوں کا سایہ تھا، اور خدا نے اس میں اپنی روح ڈال کر اس کو اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح فرمایا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان سب باتوں کے اجتماع نے نور علی نور والی کیفیت پیدا فرما دی۔ دنیا نے دیکھا، سنا اور بارہا مشاہدہ کیا کہ حضرت مصلح موعود نے دینی معاملات میں ایسا بلند علمی مرتبہ حاصل کیا جو اپنے زمانے میں بے نظیر تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کم و بیش 225 کتب و رسائل تصنیف فرمائے۔ ان کتب میں سے چند ایک کے نام بطور نمونہ حسب ذیل ہیں: دیباچہ تفسیر القرآن، فضائل القرآن، سیرت خیر الرسل، احمدیت یعنی حقیقی اسلام، دعوت الامیر، اسلام میں اختلافات کا آغاز، ملائکۃ اللہ، ہستی باری تعالیٰ، منہاج الطالبین، سیر روحانی۔ یہ ساری کتب اب انوار العلوم کے نام سے سلسلہ وار شائع ہو رہی ہیں۔ ان بلند پایا علمی تصانیف سے بہت پڑھ کر آپ کے خداداد علم کا شاہکار آپ کی تصنیف فرمودہ تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر ہے۔ حضرت مصلح موعود کی بھرپور اور خدمات دینیہ سے بھری ہوئی زندگی کے اگر دو جامع عناوین دیے جا سکتے ہیں تو وہ اشاعت اسلام اور خدمت دین ہیں۔ یہ دونوں باتیں تو گویا آپ کی روح کی غذا تھی۔ آپ نے تحریر و تقریر کے میدان میں ان مقاصد عالیہ کی خاطر انتھک خدمات سر انجام دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم اور آپ کی زبان میں ایسی دلکشی اور شیرینی رکھ دی تھی کہ پڑھنے والے آپ کی تحریرات پڑھتے ہوئے علمی معرف میں گم ہو کر رہ جاتے، اور آپ کی تقریریں سننے والے گھنٹوں آپ کے خطابات سنتے رہتے اور انہیں وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوتا۔ لا ریب آپ اپنے وقت کے عظیم مصنف اور لاسانی خطیب تھے۔ مقدس باپ سلطان القلم تھا تو عظیم بیٹا سلطان البیان تھا۔ حق یہ ہے کہ حضرت مصلح موعود نے اپنی ساری زندگی اور ساری خداداد صلاحیتیں اس راہ میں وقف کر دی۔ 1924 کا سال حضرت مصلح موعود کی زندگی کا ایک اہم سال ثابت ہوا۔ آپ نے لندن میں منعقد ہونے والی مذاہب عالم کے نمائندگان کی عالمی کانفرنس میں شمولیت فرمائی۔ یہ کانفرنس ویمبلے امپیریل انسٹیٹیوٹ لندن میں منعقد ہوئی۔ آپ نے اس کانفرنس کے لیے خطاب لکھا جس کا انگریزی ترجمہ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے اجلاس میں سنایا۔ آپ کا یہ خطاب بعد ازاں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہوا۔ اسی سفر کے دوران حضرت مصلح موعود نے مسجد فضل لندن کا سنگ بنیاد اپنے مبارک ہاتھوں سے پرسوز دعاؤں کے ساتھ رکھا۔ یہ سنگ بنیاد گویا یورپ بلکہ ایک لحاظ سے ساری دنیا میں اشاعت اسلام کی عالمگیر مہم میں ایک سنگ میل ثابت ہوا، کیونکہ لندن میں تعمیر ہونے والی
اس سب سے پہلی مسجد کی تعمیر کے بعد تو اکناف عالم میں مساجد اور تبلیغی مراکز کا یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر آن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مسجد فضل لندن اللہ تعالیٰ کے فضل سے مغرب کے بتقدے میں اسلام کی ایک مشعل فروزاں ہے، ایک منبع نور ہے جو ساری دنیا میں تبلیغ اسلام کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اشاعت اسلام کی ان ہمہ گیر کوششوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کا تشخص دنیا کے کونے کونے میں متحقق ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مصلح موعود کا مبارک نام بھی دنیا کے کناروں تک شہرت پا گیا ہے۔ خدمت اسلام کے سلسلے میں حضرت مصلح موعود کا ایک اور بہت ہی نمایاں کام 1928 میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جلسوں کا آغاز ہے۔ سید المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو داغدار بنانے کی خاطر جب دشمنان اسلام نے رنگیلا رسول جیسی ناپاک کتابیں شائع کی تو قلب محمود پر ایک قیامت گزر گئی۔ آپ نے اس ناپاک اور ظالمانہ کوشش کے مثبت اور مؤثر جواب کے طور پر سارے ملک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کا اہتمام کروایا۔ ایسی شان سے یہ جلسے منعقد ہوئے کہ کریا کریا اور بستی بستی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے گونج اٹھے، اور بعد میں یہ سلسلہ اور بھی وسیع ہو گیا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے مبارک نام احمد کی برکت سے ایک غلام احمد کو آپ کی غلامی کی برکت سے امتی نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ پھر اس غلام احمد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق ایک فرزند موعود سے نوازا جو ان ساری صفات کا مصداق ثابت ہوا جس کا مقدس پیشگوئی میں ذکر تھا۔ کلام اللہ کا مرتبہ کس شان سے پورا ہوا کہ پیشگوئی کا ایک ایک حرف اس پر صادق آیا اور ایک ایک بات کلام اللہ کی صداقت پر گواہ ٹھہری۔ حق یہ ہے کہ پیشگوئی کا اس طور پر ایمان افروز ظہور ہمیشہ ہمیش کے لیے صداقت اسلام کا ایک زندہ جاوید نشان ہے۔ حضرت مصلح موعود تو انسان ہونے کے ناطے اس دنیا سے فائز المرام رخصت ہوئے اور اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھائے گئے، لیکن یہ آسمانی نشان ہمیشہ زندہ رہے گا، اور حضرت مصلح موعود کی حسین یاد بھی اس نشان کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گی کہ یہ عظیم الشان پیش خبری آپ کے وجود میں بڑی شان سے پوری ہوئی، اور اس کے فیوز قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ خود آپ نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا کہ کہیں گے تمام لوگ ملت کے اس فدائی پہ رحمت خدا کرے۔ حق یہ ہے کہ یہ بات اب حقیقت کا روپ دھار چکی ہے، اور ہم یوں کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کہتے ہیں حق شناس ملت کے اس فدائی پہ رحمت خدا کرے۔ ترک کرو طالب آرام نہ ہو۔